اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 469 میں امان دینے کی شرائط کے متعلق فقہی نظریات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ کتاب جہاد میں فصل دوم میں جہاد اور جنگ کو روکنے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ پہلا مورد تھا کہ جب امان دی جائے تو اس صورت میں جنگ روکنا واجب ہوتا ہے۔ تو امان دینے کی شرائط کے متعلق فقہی نظریات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ امان دینے میں مصلحت موجود ہونے کا نظریہ ذکر ہوگا۔ اگر امان کا خیال کرتے ہوئے داخل ہو تو اس کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرمایا تھا کہ دو شرائط کے ساتھ امان نافذ ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے۔ ایک تو اگر امام کے علاوہ کوئی شخص امان دے تو پھر اسیر ہونے سے پہلے امان دے چکا ہو تو وہ نافذ ہوگی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ امان دینے میں مفسدہ اور ضرر اور نقصان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے بارے میں بعض فقہا کہتے ہیں نہ فقط مفسدہ اور نقصان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں مصلحت بھی موجود ہو، جیسا کہ امان دینے کے ذریعے دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، یا اس کے ذریعے اسلام کے جو سپاہی ہیں ان کو تھکاوٹ کو ختم کرنا ہو، یا اس کے ذریعے اسلام کے سپاہیوں کا نظم و نسق مقصود ہو تاکہ مزید وہ وقت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ وہ اپنے کام کو انجام دے سکیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے لشکر کی تعداد کم ہو اور وقت حاصل کر کے وہ مزید لوگوں کو جمع کر سکیں، یا پھر امان دینے کے ذریعے ایسا راہ اختیار کرنا مقصود ہو جس کے ذریعے مزید اسرار سے مطلع ہو جائیں اور بیشتر نتائج حاصل ہوں۔ پس اگر امان دینے میں مفسدہ نہ ہو یا مصلحت موجود ہو تو امان جائز اور نافذ ہوگی، لیکن اگر اس میں مفسدہ موجود ہو جیسے کہ اسرار کو لے جانے والا شخص اور جاسوسی کرنے والے شخص کو امان دی گئی ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگی اور اس پر امان کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہر اس شخص کو امان دینا کہ جو مسلمانوں کے ضرر میں ہو تو وہ بھی نافذ نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وقیل وجود المصلحت کاستمالت الکافر لیرغب فی الاسلام وترفیہ الجند وترتیب امورہم وقلتہم ولینتقل الامر منہ الی دخولنا دارہم فنطلع علی عوراتہم۔ شرائط امان کے متعلق جو نظریہ تھا کہ مفسدہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور نقصان اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو بعض فقہا کا کہنا ہے کہ بلکہ مصلحت موجود ہونی چاہیے امان دینے میں، جیسا کہ دشمن کو مائل کرنا ہو تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو، وترفیہ الجند اور لشکر کو رفاہ دینا اور ان کی تھکاوٹ کو دور کرنا مقصود ہو، وترتیب امورہم اور ان کی جو پراگندگی ہے اس کو دور کر کے ان کو آپس میں منظم کرنا مقصود ہو، وقلتہم یا اس وجہ سے کہ ان کی تعداد کم ہے وقت حاصل کر کے مزید اس میں تعداد کا اضافہ کرنا ہو، وَلِيَنْتَقِلَ الْأَمْرُ مِنْهُ إِلَى دُخُولِنَا یا اس لیے کہ امان دینے کے ذریعے معاملہ پہنچے کہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہوں اور ان کے اسرار کو حاصل کریں،
ولا يجوز مع المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وكذا من فيه مضرة وحيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، یعنی جائز نہیں ہے اگر امان دینے میں مفسدہ اور نقصان موجود ہو، اس سے ضرر ہو سکتا ہو تو پھر امان دینا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ امان دے جاسوس کو فَإِنَّهُ لَا يَنفُذُ کہ وہ نافذ نہیں ہوگا۔ جاسوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اسرار کو، مملکت اسلامی کے راز کو فاش کرتا ہے اور چراتا ہے، تو اس کو امان دینا نافذ نہیں ہوتا۔ وَقَضَى مَنْ فِيهِ مَضَرَّةٌ اسی طرح ہر وہ شخص کے جس کو امان دینے میں ضرر اور نقصان موجود ہے تو اس کو بھی جو امان دی جائے تو وہ نافذ نہیں ہوتی۔ وَحَيْثُ يَخْتَلُّ شَرْطُ الصِّحَّةِ يُرَدُّ الْكَافِرُ إِلَى مَأْمَنِهِ اور جہاں پر شرائط صحت امان موجود نہ ہوں، مختل ہو صحیح ہونے کی شرط، تو کافر کو اس کے جائے امان کی طرف پلٹایا جائے گا۔ چونکہ شرائط صحت امان میں سے ایک یہ تھا کہ دشمن کی طرف سے اس کی درخواست موجود ہو، لفظ کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کافر کے بغیر درخواست کی امان کی وہ اسلامی مملکت میں داخل ہو اس خیال سے کہ وہ امان میں ہے اور کوئی اس کے درپے نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی اس کو قاتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو امان دی جائے گی جان و مال میں، یہاں تک کہ اس کے اشتباہ کو متوجہ کیا جائے اور اس کو اپنے جائے امان کی طرف پلٹایا جائے۔ اس کی مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں کما لو دخل بشبہۃ الامان مثل ان یسمع لفظا فیعتقدہ امانا، اس کی ایک مثال تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص امان کے شبہہ کی وجہ سے داخل ہو، مثلا وہ کوئی ایسا لفظ سنے کہ جس سے وہ سمجھے کہ مجھے امان دی گئی ہے حالانکہ اس کو امان نہیں دی گئی، تو اس کو شبہ امان کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو امان کے ساتھ اس کے جائے امن تک پہنچا دیا جائے۔ او یصحب رفقۃ فیظنھا کافیہ، یا کسی گروہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ایک جماعت کے ساتھ اسلامی مملکت میں داخل ہو اور خیال کرے کہ یہی ان کے ساتھ ہونا اس کا امان کے لیے کافی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے امان کے احکام شامل ہوں گے اور اس کو اپنی جائے امن میں پہنچایا جائے گا۔ او یقال لہ لا نذمک فیتوہم الاثبات، یا اس کو کہا جائے کہ ہم تمہیں امان نہیں دیتے لیکن وہ اس سے اس بات سمجھے یعنی کہ امان دینے کو سمجھے، تو اس وہم کے ساتھ کہ اسے امان دی گئی ہے اسلامی مملکت میں داخل ہو تو اسے جائے امن کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ وَمِثْلُهُ الدَّاخِلُ بِسَفَارَةٍ أَوْ لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اسی طرح اگر کوئی کافر شخص اپنے مملکت کے رئیس کی طرف سے، مسلمانوں کے رئیس کی طرف کوئی خط لے کے آتا ہے، سفیر بن کے آتا ہے، تو وہ بھی امان میں ہوگا اور اس کو اپنی جائے امن کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ شخص کے جو اسلامی مملکت میں داخل ہوتا ہے تاکہ کلام الہی کو سنے، اسلام کے قوانین کو سنے قریب سے، تو اس کو بھی مہلت دی جائے گی کہ وہ کلام خدا کو سن لے اور اسلامی شریعت کو سن لے، تو اگر مسلمان نہ ہو تو اسے اپنے ملک کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی اسی طرح ہے کہ اس کو جائے امن کی طرف پلٹایا جائے گا۔ الداخل بسفارہ، جو سفیر بن کے اسلامی مملکت میں داخل ہوتا ہے، اپنے رؤساء کا پیغام لے کر آتا ہے۔ او لیسمع کلام اللہ، یا وہ کلام الہی کو سننے کے لیے، دین اسلام کے قوانین کو سننے کے لیے
آتا ہے تو اس کو اپنے جائے امن کی طرف پلٹایا جائے گا۔ علامہ ہلی نے قواعد الاحکام میں فرمایا کہ اس میں مفسدہ نہ ہونا کافی ہے، امان نافذ ہو جائے گی، جبکہ بعض فقہا نے صراحت کی ہے کہ نہ فقط مفسدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مصلحت بھی موجود ہونی چاہیے، جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، اور یہی موافق ہے، زیادہ بہتر نظریہ ہے، چونکہ ادلہ کے درمیان جو اطلاق پایا جاتا ہے اور جو مصلحت کو شرط قرار دیا ہے کہ جس پر امان کو بنیاد رکھی گئی ہے، پس اگر کسی جاسوس کو یا جس میں نقصان موجود ہے امان دی جاتی ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ امان کی دلیلیں اس صورت سے انصراف رکھتی ہیں۔ اور اگر وہ شخص کسی اسلامی گروہ کے ساتھ اسلامی مملکت میں داخل ہوتا ہے اور اسی کو امان سمجھتا ہے، یا کوئی لفظ سنتا ہے اور اسے امان شمار کرتا ہے حالانکہ وہ امان کے لیے نہیں بولا گیا ہوتا، یا امان کسی شرط فاسد پر مشتمل ہوتی ہے اور مخالف کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس شرط کے ساتھ یہ باطل ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے اپنے جائے امن کی طرف پلٹایا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں۔ محمد بن حکیم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لو ان قوما حاصروا مدینہ فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا الیہم كانوا آمنین۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب جہاد العدو میں ہے، حدیث چہارم، کہ اگر کسی مسلمان گروہ نے ایک شہر کو محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے امان کی درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم امان نہیں دیتے، لیکن انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے کہا ہے ہاں ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اور وہ جنگ کو چھوڑتے ہیں تو یہ بھی امان میں شمار ہوں گے، تو اس محاصرہ کرنے کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کو اس سے سمجھا جائے گا کہ جس سے مخالف نے امان سمجھی ہو لیکن امان اس کو نہ دی گئی ہو، تو اس کو شبہ امان سے فائدہ دیتے ہوئے اس کی جائے امان کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی سفیر بن کے آتا ہے تو اس کو بھی امان دی جائے گی، اس کو جائے امن کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اس کے لیے غیر شیعہ مصادر سے جو روایت ہے عبداللہ ابن مسعود نے ناقل کیا ہے، ان راجلین عطیا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولین لمسیلمہ فقال لہما اشہدا انی رسول اللہ فقال نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کنت قاتلا رسولا لضربت عنقیکما۔ مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 314 میں ہے کہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسیلمہ کے سفیر بن کر آئے، اس کا پیغام لے کر آئے، تو نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ رسول ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا اگر میں کسی سفیر کو قاتل کرنے والا ہوتا تو تمہاری گردنیں اڑا دیتا، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ سفیروں کو امان حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ کلام اللہ سننے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی امان حاصل ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کے اطمینان کی جگہ پر پہنچا دیجیے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو واقف نہیں ہیں۔ اس سے پہلے شرائط امان کی بحث میں فرمایا تھا کہ اگر عام مسلمان امان دینا چاہتا ہے تو دشمن کے اسیر اور قیدی ہونے سے پہلے اس نے امان دی ہو تو نافذ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس میں قائل ہیں۔ اور
اسیر ہونے کے بعد عام مسلمان کے لیے امان دینا جائز نہیں ہوتا، چونکہ روایات کا ظہور یہ ہے کہ قید ہونے سے پہلے پہلے اس کو امان دی گئی ہو، جبکہ اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس کے اسیر بننے کے بعد بھی امان دینا جائز ہے، چونکہ روایت ہے کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاص بن ربیع کو پناہ دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ کیا تھا۔ سنن بیہقی جلد 9 صفحہ 95 میں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ کیا ہے۔